منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچی مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھی جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کی توق اس کی گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا شیطان کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔